پاکستان کے عوام کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں، ان کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جتنا ظلم اور بربریت پاکستان میں ہو رہی ہے، ان کا کامل یقین ہے کہ زلزلہ جو ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسی بات کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ ظلم کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ نہیں، آپ پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے، کہ آپ ثابت کریں کہ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے دنیا کے 7 میں سے 5 براعظم میں گھوما ہوں، دنیا میں نے دیکھی ہے۔ بھی پیشن گوئی کر سکتے ہیں یا کبھی آپ نے ایسے قبل از وقت بتایا کہ کب زلزلہ آئے گا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ تو دنیا میں ہے۔ ہاں، کچھ غیر ریسرچ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اب تک جو ہے وہ دنیا میں جتنی بھی نون ٹیکنالوجی ہے، مطلب جو دنیا یوز کر رہی ہے ٹیکنالوجی، وہی ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں، تو مانیٹرنگ تو ہوتی ہے۔ یا ارتھ کوئی آ جائے تو اسے فیو سیکنڈ پہلے یہ ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے کہ کوئی بڑا ارتھ کوئی آنے والا ہے، وہ ہو جاتا ہے جسٹ فیو سیکنڈ پہلے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر زلزلے کی آمد کے حوالے سے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو تھے ان کو بتایا گیا کہ اس میں زلزلہ آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ڈچ ایک انگریز ہیں جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اس علم کا تعلق کیسا ہے، اور پاکستان سے اس فیلڈ میں مہارت رکھنے والے زاہد رفیع صاحب آج کی گورکھدندہ میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور ان سے بات کریں گے تاکہ عوام میں اویئرنیس آ سکے اور یہ چیزیں ساری کیسے ہوتی ہیں۔ زاہد رفیع صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جب بھی قوم یا کوئی بھی شخص زلزلے کی آمد کے بارے میں خبر سنے تو زمین تو کانپ ہی جاتی ہے، لیکن لوگ بھی کانپ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈچ جو ایک تجربہ کار ہیں، وہاں سے تعلق رکھنے والے انگریز، پاکستان میں زلزلے کی آمد کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا اور کہا گیا، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے تجربے کی روشنی میں؟ دیکھیے، جو ٹیک سائنٹسٹ ہے، ان کا فیلڈ جو ہے کچھ اور ہے۔ یہ جو سولر میگنیٹزم ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اس کے تحت یہ اپنی کوئی نہ کوئی پریڈکشن یا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں جو ارتھکویک ہے اس کے اوپر جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں پریڈکشن، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، فور کاسٹ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ فور کاسٹ کے لیے پیریڈ لمبا ہوتا ہے، تو پریڈکشن جو ہے وہ تو بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے نا، 2-4 دن 5 دن کے لیے ہوتی ہے، اور اس قسم کی پریڈکشن جو ہے وہ ارتھکویک کے لیے ہو نہیں سکتی، کیونکہ آج تک جو ہے وہ دنیا میں جتنی بھی نون ٹیکنالوجی ہے، مطلب جو دنیا یوز کر رہی ہے ٹیکنالوجی، وہی ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں، تو مانیٹرنگ تو ہوتی ہے۔ یا ارتھ کوئی آ جائے تو اسے فیو سیکنڈ پہلے یہ ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے کہ کوئی بڑا ارتھ کوئی آنے والا ہے، وہ ہو جاتا ہے جسٹ فیو سیکنڈ پہلے۔ لیکن یہ پریڈکشن کرنا یہ 48 گھنٹوں میں ایک بہت بڑا ارتھ کوئی جو ہے اور ایک اسپیسیفک جگہ پہ آ رہا ہے، یہ بات جو ہے وہ ہماری مطلب ہم اس کو نہ تو ویٹی دیتے ہیں، نہ اس کو کوئی ویلیو دیتے ہیں۔ تو زاہد رفیع صاحب، ایز اے ہیڈ آف آرتھ کویک ریجن جو ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے آپ سربراہ ہیں، اور کتنے عرصے سے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ جو انہوں نے پریڈکشن کی ہے، پریڈکشن تو ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ کچھ الفاظ غلط یوز ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر تو ویدر ہے تو ویدر کے لیے تو آپ پریڈکشن کا ورڈ یوز کریں، کیونکہ ویدر تو آپ کو نظر آ گیا نا، وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا، آپ اس کی پروڈکشن 2 دن 3 دن ایون کہ 72 آور تک کر لیتے ہیں کہ یہ ہونے والا۔ لیکن یہ جو ارتھکویک کا معاملہ ہے، یہ تو 20 کلومیٹر زمین کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس سے جو ویو جنریٹ ہوتی ہیں، ہم اسے ارتھکویک کہتے ہیں، اس کا پتہ لگانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ آدمی یہ کہے کہ جی وہ اس کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسے اکوپمنٹ لگایا اس نے پریڈکٹ کر لیا، ایسا نہیں ہو سکا۔ ہاں، جب وہ آ جاتا ہے، جب وہ زمین کے اندر موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سے پھر وہ ویوز جنریٹ
کرتی ہیں وہی ویوز ہیں جو ٹریول کر کے آپ تک پہنچتی ہے زمین کے اوپر جہاں ہمارے سینسر لگے ہوتے ہیں یا دنیا کے ملکوں میں سینسر لگے ہوتے ہیں. وہ اس کو جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے دین پھر وہ کہتا ہے کہ ناؤ دا ارتھ کوئک از کمنگ. تو اس طرح کی پریڈکشن جو ہے وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل آپ ریٹرن پیریڈ جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. اب ریٹرن پیریڈ جو ہے وہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ممکن ہے 50 سال کی بات کرے, ممکن ہے وہ اگلے 100 سال کی بات کرے یا 30 سال کی بات کرے. جیسے جاپنیز بھی کہتے ہیں کہ جو 10 سال کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں یا 15 سال میں فلاں جگہ پہ ارتھکویک آنا چاہے. دیٹ کوڈ بی اوکے, یہ پاسبل ضرور ہو سکتا ہے. اس کا آپ جتنا پریسائز اپنی محنت سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن پریڈکشن جو ہے وہ گھنٹوں کی یا چند دنوں کی وہ یہ جو صاحب کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اور صاحب تھے, انہوں نے بھی اس قسم شاید پریڈکشن کی تھی جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوئی تھی. کچھ انڈینز ہیں وہ بھی اس قسم کی پریڈکشن کرتے رہتے ہیں, تو وہ پھر ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ نہ کریں تو پھر ایک پینک جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو زاہد صاحب زلزلے آنے کے پیمانوں کا اندازہ جو ہے آپ نے بتا دیا کیسے لگایا جاتا ہے, لیکن کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی ایسے ضروری حالات موجود ہیں یا نہیں جس سے آپ بھی پیشن گوئی کر سکتے ہیں, یا کبھی آپ نے ایسے قبل از وقت بتایا کہ کب زلزلہ آئے گا؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ تو دنیا میں ہے. ہاں کچھ غیر ریسرچ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر میں ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں کے بعد کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے یا ایسے میتھڈ ڈیولپ ہو جائیں کہ ہم اس کو پروڈکٹ کر سکیں. لیکن سر دست جو ہے وہ جتنی بہتر آپ مانیٹرنگ کرتے ہیں نا, جیسے جاپنیز کرتے ہیں یا چائنیز ہے یا یو ایس جی ایس کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, جتنی کلوز اور قریب مانیٹرنگ آپ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ اپنے اس ایریا کو سمجھ جاتے ہیں. جب آپ اس ایریا کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ اس ایریا میں اتنے ارتھکویکس یا انرجی کے ریلیز ہونے کا پوٹینشیل موجود ہے, تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ جو ریجن ہے نا بلوچستان کا ساؤدرن پارٹ یا سینٹرل پارٹ یا میں کہتا ہوں پاکستان کا ناردرن پارٹ جو ہے, اس کے اندر اتنے میگنیچیوڈ کے ارتھ کوئک آئیں گے اور اس انٹرول کے ساتھ آئیں گے. تو یہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر ہم کام بھی کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو زاہد رفیع صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمارا اس کے اوپر بلیو ہے کہ قدرتی آفات جو ہیں ان کا علم سوائے اللہ کی ذات کے انسان کو 1% بھی معلوم نہیں ہے. دیکھیں سائنس جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر کل نہیں معلوم تھا تو آج معلوم ہے. ہو سکتا ہے کل آنے والے میں کچھ ایسے پریکرسر سائنسدان جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے بنیاد پہ یو کین سے سم تھنگ آپ کچھ اندازہ کر سکیں کہ اس ایریے میں اتنے میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آنے والا ہے. یہ جو ہے ظاہر ریسرچ جو ہے مسلسل ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا نا, جتنی زیادہ کلوز مانیٹرنگ آپ کریں گے کسی فالٹ کی, اتنا ہی زیادہ آپ اس فالٹ کو سمجھ کے اس کے فیوچر کے بارے میں آپ یا اس کے بیہیویئر کے بارے میں آپ دنیا کو بتا سکیں گے. یہ سچویشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملینز کے حساب سے ویوز ہیں پاکستان کے اندر, 25 کروڑ عوام ہیں. ان دیکھنے اور سننے والوں کو بتانا چاہیں گے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یہ جو 2 دن کے بعد زلزلہ آئے گا, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے حتمی الفاظ؟ دیکھیں اس میں تو ہم یہ کو فرسٹ ٹائم نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں, جسے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے میڈیا پہ آ کے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کہ آپ ایسی جو انڈیویجول اپنی باتیں کرتے ہیں ان پہ بلیو نہ کریں. ہاں اگر کوئی ایک آرگنائزیشن ہے, ریناؤنڈ آرگنائزیشن, سائنٹیفک آرگنائزیشن ہے, وہ اگر کو اپنی ریسرچ سے کوئی بات کہے تو اس کی ویلیو ہے, اس کو تو اس کی اپنی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ آن کرے گی اور پھر ہمیں بھی اس کو سیریس لینا ہوتا ہے. لیکن ایک انڈیویجول کوئی آدمی کچھ بھی کہہ دے
کو یقین ہے کہ ہم بالکل سیریس نہیں لیتے اور نہ ہی لوگوں کو لینا چاہیے، چاہے وہ گورا ہے تو چاہے وہ کالا ہے، جو مرضی ہے۔ تو یہ جو ڈچ انگریز ہیں، جو سائنسدان ہیں، یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے لکھ رہے ہیں اور ایسے الفاظ کا انہوں نے انتخاب کیا، اتنے جذبے اور کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہی زلزلہ لانا ہے اور ان کو پتہ ہے کب آئے گا۔ جی بالکل، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ شک پیدا کرتی ہیں کہ یہ ایسا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ، اور ایک انڈیویجول، اٹس ناٹ آرگنائزیشن، اٹس انڈیویجول، ٹھیک ہے۔ اگر USGS کوئی بات کرے یا اگر اور انگلینڈ کی آرگنائزیشن ہے، جاپنیز آرگنائزیشن ہے، بہت بڑی بڑی ریسرچ آرگنائزیشن، یا کوئی یونیورسٹی ایسی بات کرے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا سیریس لیں، ہم بھی اس چیز کو دیکھیں۔ لیکن ایک عام آدمی اٹھتا ہے اور پتہ نہیں کیا بات کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنا تو سراسر بیوقوفی ہے۔ اگر اس کے پیچھے بھاگنا سراسر بیوقوفی ہے، یقین کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے، تو اٹس مینس کہ یہ جو ڈچ سائنسدان ہیں یہ کوئی اٹینشن سیکر ہو سکتے ہیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بالکل ہے، یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے، میں مطلب میرے ذہن میں تھی، ہم یہ بات کہتے نہیں ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ جب سے آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، یوٹیوب یہ وہ، تو پاپولیرٹی کے لیے آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یا تو یہ ڈچ سائنٹسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کا ایفیلیٹ کرے کہ جی میرا تعلق فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور یہ فلاں آرگنائزیشن میرے کام کو آن کرتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آرگنائزیشن ایسے تو نہیں کسی کے کام کون کرے، یا میں اگر کوئی کام کرتا ہوں تو میں ناٹ پاسبل کہ میں فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ باہر جو ہے وہ اپنا کام لے کے چلا جاؤں۔ نو، مجھے پہلے اپنے آرگنائزیشن میں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کے بعد اپنی گورنمنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے، دین پھر ہم پبلک میں جاتے ہیں، ایسے نہیں جا سکتے۔ آخری سوال زاہد رفیع صاحب پوچھنا چاہوں گا، بطور ہیڈ آف ارتھ کویک ریجن پاکستان کتنا تجربہ ہے آپ کا، کتنا سٹاف ہے، اور ہماری یہ جو انڈسٹری ہے اس میں تمام جدید حالات آلے جو ہیں وہ آپ کے پاس میسر ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا یہ بیفور پارٹیشن سے ہے، انگریزوں نے اس کو ڈیولپ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پارٹیشن ہوئی تو پھر جس بھی حالت میں تھا کچھ مانیٹرنگ اسٹیشن پاکستان کے حصے میں ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد سے اب تک جو ہے مسلسل ہم اس کو، جیسے ہم نے پہلے ہمارے اینالاگ سسٹم ہوتے تھے، مینول سسٹم ہوتے تھے، اب ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ ٹیکنالوجی چلے گئے۔ پہلے ہم تھرڈ جنریشن پہ ہوتے تھے، اب ہم جو ہے وہ اس سے بھی آگے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس پہ چلے گئے۔ تو ہمارے جیسے چائنا کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کولیبریشن ہے، ہمارے ناروے کے ساتھ کولیبریشن ہے، انگلینڈ کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوتی ہے، ہم ان سب سے، ہاں ٹرکی کے ساتھ ریسنٹلی ہماری بہت کلوز کولیبریشن ہے، ابوظہبی کے ساتھ ہم نے کیا ہے، ہم نے عمان کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نالج شیئرنگ ہے، ایک چیز مجھے نہیں معلوم میں کسی اور سے نالج لے لیتا ہوں، وہ مجھے گائیڈ کر دیتا ہے، وہ میرے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم اس طرح ایک سائنٹیفک کمیونٹی ہے نا جی، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹیز، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تاکہ جو ہے جی تبادلہ خیال کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہی جو ہے وہ آپ بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ہم اپنے جو اکوپمنٹس ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے مزید چائنیز سے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا سسٹم اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو یہ اپ گریڈیشن تو بالکل جدید ٹیکنالوجی ہے ہماری۔ پھر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں زاہد رفیع صاحب کہ بطور سائنٹسٹ اور بطور مسلمان یہ زلزلے کا آنا، ہو جانا، اس فیلڈ میں کام کرنا، یہ کتنی مماثلت رکھتی ہے آج کے دور کی سائنس اور قرآن میں لکھے گئے کہے گئے الفاظ اور قدرت کا نظام؟ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ ایک جنرلائز بات کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کہتا جی زلزلہ ادھر آئے گا جہاں برے لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ بتاتا ہے آپ کو کہ اس دنیا میں زلزلے آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن سے لاکھوں سال پہلے تو یہ سلسلہ جاری تھا نا جی۔ تو یہ اس کو اس سے چیز سے جوڑ دینا، جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں کچھ لوگ اس پہ کہ زلزلہ اس لیے آیا ہے کہ جی آپ برے لوگ ہیں،
وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب رہتے فالٹ کے اوپر ہیں، جو ایکٹیو فالٹس ہیں، جہاں آپ کے آج سے نہیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے آ رہے ہیں، تو پھر اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا نالج، اپنا سائنس، اپنی ریسرچ، اپنا علم جو ہے وہ اتنا بڑھانا چاہیے کہ آپ جو ہے اس فالٹ کے اوپر رہ بھی اور آپ کی زندگی بھی سیف ہو اور آپ کی جان و مال بھی سیف ہو۔ پاکستان کے عوام کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جتنا ظلم اور بربریت پاکستان میں ہو رہی ہے، ان کا کامل یقین ہے کہ زلزلہ جو ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسی بات کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ نہیں ہے کہ ظلم کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ نہیں، آپ پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے، کہ آپ ثابت کریں کہ پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے 7 میں سے 5 براعظم میں گھوما ہوں، دنیا میں نے دیکھی ہے، تو میں تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا۔ اس سے اور ایسے بڑے ملک ہیں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ وہاں تو زلزلہ کبھی نہیں ہے، وہاں تو سیلاب کبھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ کہیں نا ثابت کر، لیٹ سے آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم پاکستان میں کیا واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ظلم کی وجہ سے پہلے تو زلزلے اس چیز آنے کو ہوتے تو دنیا آدھی ختم ہو چکی ہوتی۔ جی بالکل، یہ ایسا نہیں ہے، ہم ایسا بالکل نہیں۔ ہم نے ایسے بھی کنٹری دیکھے ہیں جہاں ایک دن 500 5000 آدمی ویسے مار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ تو ایسا نہیں، اس چیز کو اس کے ساتھ مت ملائیں، ظلم کے ساتھ۔ اور پھر پاکستان ایک کنٹری ہے جہاں لا اینڈ آرڈر ہے، عدالتیں ہیں، سارے ادارے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں آپ کسی کے ساتھ جو مرضی ظلم زیادتی کر لیں اور وہ کہ بس ٹھیک ہے جی۔ اس ملک میں ایسا نہیں ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بالکل۔ زاہد رفیع صاحب، آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ۔ جی تھینک یو ویری مچ، ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔